عبادت میں مسیح بطور مرکز۔ خدا کے رحم کے پیش نظر ہمیں حلیمی سے اس کے خود مختار فضل کو قبول کرنا ہے اور اپنے بدنوں کے سب اعضاء کو بطور زندہ قربانی کے طور پر عبادت کے لیے پیش کرنا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ سچائی کو پیش کرنے کے لیے اس اصول میں ہمارے پاس خدا کے رحم اور فضل کا حوالہ ہے، اور میں آپ کو واپس اس رہنمائے عظیم جلال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں وہ رومیوں 12ویں باب میں اپنے بدنوں کو خدا کے لیے پیش کرنے کی بات کرتا ہے، اور میں نے اس کو پرستش کے گیت کا نام دیا، اور وہ رومیوں پہلے باب سے 11 باب تک ہر چیز کی انتہا کے بارے میں لکھتا ہے، اور خاص کر وہ باب نمبر 9 اور 10 میں کیا لکھتا ہے اور اس نے کیا کہا، اور میں نے اس کا حوالہ اپنے گزشتہ اصول میں پیش کیا کہ بہت سی جگہوں پر خدا کے خیالات ہمارے خیالات سے بلند ہیں، خصوصاً جب یہ خدا کے خود مختار فضل اور ہماری انسانی ذمہ داری پر آتا ہے۔ لہٰذا پولس بڑے نقطہ عروج پر بات کرتا ہے، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں۔ ہم اس تعلق سے رومیوں 9، 10 اور 11 باب میں پڑھ چکے ہیں، اور پورے رومیوں آغاز سے اب تک ناقابل تلاش، ناقابل شناخت اور ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا؟ اس کا صلاح کار کون ہوا؟ کوئی نہیں، یہ اطلاق ہے۔ یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے گا؟ کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے، اور اس لیے پولس کہتا ہے اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ میرے خیال میں شاید یسایہ پولس کے یا پولس یسایہ کے ان خیالات کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ یہاں یسایہ کے خیالات ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اور میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اسی لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کا دعویٰ نہیں کرنا کہ خدا کون ہے اور سب اس کے متعلق جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا نجات کا منصوبہ۔ اگر ہم کہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا مجھے سب کا جواب آتا ہے، تو یہ مغروری کو لیڈ کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور میرا ماننا ہے کہ پولس یہاں پر کہہ رہا ہے اب کیا ہوتا ہے، وہ یہاں رکتا ہے۔ پولس خدا کی عبادت کے لیے گیت پر رکتا ہے کہ وہ رومیوں باب نمبر 12 میں کون ہے۔ اگر آپ کو سیگ کے اثر کا نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اس گیت کے فوراً بعد کہتا ہے، اس لیے بہن بھائیوں یہ ان کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان لے کر آئے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا غیر ایماندار ہیں۔ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ خدا کی رحمتیں کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو رومیوں باب نمبر 12 میں لکھی ہیں، نہ صرف باب 9 میں، 10 میں اور 11 میں، بلکہ ہر ایک چیز جو ہماری زندگیوں میں خدا کی رحمتوں کے پیش نظر نجات کے منصوبے کے لیے ہے۔ تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ غور کریں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے موا۔ میں براہ راست آپ سے پوچھنے والا ہوں، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ سچی عبادت کیا ہے؟ یہ ہمارے یسوع کے لیے بدنوں کو پیش کرتا ہے، اور مزید وضاحت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اب جیسے میں نے یہ کہا، یہ ہم سب کو واپس لے جاتا ہے، اس لیے مجھے اس کو تھوڑا خاص طریقے سے نظر ثانی کرنے دیں۔ اس پورے خط کے آغاز سے خدا کے فضل اور رحم کے پیش نظر یہ کیا ہے؟ خیر،
سب سے پہلے سب انسان گنہگار ہیں اور ہمیں ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری جسمانی اور روحانی موت ہے۔ باب نمبر 1 سے 3 تک دوسری بات، خدا کا فضل اور رحم کیا ہے؟ سب لوگ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایمان سے راست باز ہو سکتے ہیں، ہم صلیب کے منتظر ہوں یا پیچھے سے دیکھیں۔ باب نمبر 4 اور 5 میں ساری انسانیت کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہم خدا میں زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ مسیح میں ہماری نئی شناخت اس کے مرنے اور زندہ ہونے پر ہے، کیونکہ ہمارے اندر پاک روح کی موجودگی ہے۔ باب 6 سے 8 تک، اور پھر سب ایماندار زمین کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی مسیح میں چنے گئے ہیں، نہ صرف نجات کے لیے بلکہ خدا پرست زندگی گزارنے کے لیے۔ اور یہ ہمیں ایک ایسے تصور کی طرف لے جاتا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ سچائی ہے۔ ہم مسیح میں زندگی کی بنیاد رکھنے سے پہلے چنے گئے ہیں، اور اب انجیل سب کے لیے ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے۔ اور جب پولس کہتا ہے رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، وہ یہ کہہ رہا ہے، اب مجھے اس کا خلاصہ کرنے دیں۔ پہلے 11 ابواب میں خدا کے زبردست رحم اور فضل کے بارے میں بڑے واضح طور پر سکھایا گیا ہے۔ ہمیں جاننا ہے کہ خدا کی خوشی اور کامل مرضی کیا ہے۔ رومیوں باب نمبر 12 اور آیت 1 میں کیسے خدا کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہیں۔ خداوند میں تجھ سے ہوں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پر یسوع کی مانند زندگی گزاریں؟ اور مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں، بے دین سیکولر ثقافت کے معیارات کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، اس دنیا کی مانند نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے بلکہ پاک روح کی تقدیس کے کام کے وسیلے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ اور اگر ہم مسیح یسوع میں ایماندار ہیں تو ہم جاری عمل میں ہیں، ہم الگ کیے گئے ہیں جو کہ تقدیس کا عمل ہے، اور ہم الگ کیے گئے ہیں۔ خدا ہم کو مسیح میں دیکھتا ہے، وہ نہ صرف ہم کو مسیح میں دیکھتا ہے بلکہ ہم کو پہلے ہی آسمان کی بادشاہی میں دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کون ہے مگر ہم اب تقدیس کے مرحلے میں ترقی کر کے بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں۔ یہ لفظ تقدیس کا مطلب ہے پاک ہونا، یعنی آہستہ آہستہ پاک ہونا، دنیا کے مطابق نہیں بلکہ ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل ہونا۔ کیسے؟ اپنے خیالات کو نیا بنانے سے۔ اور پھر مزید پولس وضاحت کرتا ہے کہ کیسے ہم خدا کی مرضی جان سکتے ہیں۔ اور رومیوں باب نمبر 12 سے 16 تک خدا کی کیا مرضی ہے، یہاں پر ہمارے پاس غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے۔ خدا کے رحم کے پیش نظر ہمیں حلیمی سے اس کے خود مختار فضل کو قبول کرنا ہے اور اپنے بدنوں کے سب اعضاء کو بطور زندہ قربانی کے طور پہ عبادت کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے مسیحیوں نے با مقصد یا جان بوجھ کر روح کی بجائے جسم کے مطابق چلنے کا انتخاب کیا۔ میرے خیال میں ہمیں واپس جانا چاہیے اور اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ بائبل کی کہانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرنتھیوں میں ہو رہا تھا۔ کرنتھیوں کے لوگ کیوں جسم کے مطابق چلتے تھے؟ عام سی بات یہ ہے کیونکہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب پولس نے حقیقتاً ان کو یہ سکھایا اور ان کا سامنا کیا تو وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ابھی تک شیرخوار تھے، وہ ابھی تک بچے تھے، کیونکہ انہوں نے مسیح کو قبول تو کیا تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ مسیح کے ساتھ چلنے سے کیا مراد ہے۔ اور ویسے یہی میرا بوجھ ہے، اسی وجہ سے میں اسینشل اسٹڈی بائبل میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اصل میں ہالمین کرسچن سٹینڈرڈ بائبل اور اب کرسچن سٹینڈرڈ بائبل نامی ترجمے کا استعمال کرتے ہوئے ان سب کو دوبارہ کرنا۔ اور میں نے زندگی گزارنے کے لیے 1500 اصول بنائے، اور پھر خدا نے اس کو استعمال کیا، خاص طور پر وہ QR کوڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس تک رسائی حاصل کر سکے۔ اور اس لیے کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں،
کیسے؟ خدا کے کلام کی تعلیم کے وسیلے سے۔ اگرچہ دنیا بھر میں بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔ وہ نجات کو سمجھتے ہیں لیکن وہ خدا کی مرضی کو نہیں سمجھتے۔ اور میرے وعدوں میں سے ایک خداوند کو اپنی بقیہ زندگی پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے دے دینا ہے۔ اور آپ میں سے جو لوگ سن رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ اس سچائی کا حصہ بنیں، اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے کریں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور آپ ہمارے مقاصد کے متعلق جان سکتے ہیں کہ کیسے آپ ان ایمانداروں کے لیے کلام کو پہنچانے کا حصہ بن سکتے ہیں جو مسیح کو جانتے ہیں مگر مسیح میں ابھی تک پختہ نہیں ہوئے۔ اور وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہ لوگ کلام مقدس کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور بے شک وہ روح میں زندگی نہیں بسر کر رہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ روح میں چلنے سے کیا مراد ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ آج بہت سے مسیحی جسم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تعلیم نہیں ملی۔ اور دوسری بات ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے مسیحی جو جسم کے مطابق زندگی گزارنا جاری رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے جسم کے مطابق کرتے اور جسم کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم اس مثال کو کرنتھس کے لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں ہم اس مثال کو نئے عہد نامے کی کلیسیاؤں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب تک ان کو سکھایا نہیں جاتا اور پاک روح اور کلام مقدس کے وسیلے سے وہ ذاتی اور اجتماعی طور پر بطور ایماندار مسیح کی صورت پر بالغ اور پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ رہا ہمارا اصول، خدا کے رحم کے پیش نظر ہمیں حلیمی سے اس کے خود مختار فضل کو قبول کرنا ہے اور اپنے بدنوں کے سب اعضاء کو بطور زندہ قربانی کے طور پر عبادت کے لیے پیش کرنا ہے۔